السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ قدرت الہی نے مختلف انسانوں کو مختلف ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ جتنی مشقت ایک عام مزدور برداشت کر سکتا ہے، اتنی پڑھا لکھا صحت مند نوجوان نہیں کر سکتا۔ جو ڈاکٹر میں خوبیاں ہے وہ انجینئر میں نہیں ہو سکتی۔ جن تحقیقی امور میں سائنسدان کو عبور حاصل ہے وہ سیاست دانوں میں موجود نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سبھی انسان کبھی بھی ایک لیول پر نہیں آ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس میں غیر معمولی خوبیاں پیدا کی ہے۔ انسان اگر ایک طرف اپنے نفس کی پرستش میں درندہ صفت ہو جاتا ہے تو دوسری طرف اپنی خوبیوں کو بروئے کار لا کر امن پسند اور بہترین انسان بھی بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اچھے اور برے دونوں راستوں کی تمیز بھی بتائی ہے، برائی کے برے انجام اور اچھائی کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا ہے کہ اگر انسان اپنے اندر نیکی اور اچھائی کو فروغ دے تو دنیا کی زندگی میں بھی پرسکون رہے گا اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی بڑی لطف اور رنگینیوں سے بھرپور نئی زندگی پائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ مگر صد افسوس کہ اسلام کی روشن تعلیمات اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن ہدایات کے باوجود نہ جانے کیوں ہم اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گئے ہیں، کیوں ہم نے اپنی زندگی سے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی ہے، کیوں ہم اسلام کی روشن تعلیمات کو چھوڑ کر اغیار کی ننگی تہذیب کے دل دادا ہیں اور اپنے نفس کے غلام بن گئے ہیں، جبکہ ہمیں انسان بنا کر اچھے اور برے راستوں کی پہچان سمجھا دی گئی ہے۔ تو ہم اچھے کاموں کو اپنانے اور برے کاموں کو ترک کر کے اعلیٰ انسان بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے اندر بغض، کینہ، تعصب، چغلی، غیبت اور اس طرح کے بے شمار برائیاں پائی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے برگزیدہ بندے، رسول اور نبی بنا کر بھیجے، اور ان میں سے کئی پیغمبر علیہ السلام کو آسمانی صحیفے اور کتب عطا فرمائے تاکہ انسانوں کو اپنی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد معلوم ہو سکے۔ مگر بعض انسانوں نے اپنی عقل کو استعمال نہ کیا۔ انہوں نے تمام حقائق معلوم ہو جانے کے باوجود اپنے لیے مجموعی طور پر تباہی کا راستہ ہی اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج برے طریقوں کو اپنانے والے اکثریت میں موجود ہے، لیکن اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن ہدایت کی تمنا رکھنے والوں کے لیے انسانیت کا مکمل ضابطۂ حیات قرآن و سنت کی صورت میں دنیا میں موجود ہے۔ نیک بننے کے لیے شرط اول ایمان ہے، اور جب تک کلمہ طیبہ پر ایمان نہیں اور جب تک آخرت کا یقین نہ ہو تو نیکی اور بھلائی کا بدلہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں کیسے مل سکے گا؟ اس لیے غیب پر ایمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب روز حساب کا یقین ہوگا تبھی انسان برائی سے بچنے اور بھلائی کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ انسان کتنی ہی گمراہی میں لتھڑا ہوا ہو، جس وقت اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اب مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے اور برائی کے راستے سے بچنا چاہیے، اور پھر جب وہ سچے دل سے وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی ایک کامیاب زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں دنیا میں بھی فلاح اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اسی طرح جب ایک غیر مسلم اسلامی تعلیمات کا مطالبہ کر کے دنیا میں آنے کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ ہم جیسے کمزور ایمان والوں سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن جاتا ہے۔ ہم ایمان کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہم نماز قائم کریں یا نہ کریں ہم مسلمان ہیں، جھوٹ بولے تب بھی مسلمان ہیں، رشوت لے پھر بھی ہم مسلمان ہیں، غرضے کہ ہمیں وراثت میں دین اسلام مل گیا ہے، اب ہم اس پر جس طرح چاہے عمل کریں۔ یہی ہماری بھول ہے۔ اس کی بجائے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کتنا اپنے خالق کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرتے ہیں۔ ہم بسنت مناتے ہیں، ہم ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، ہم ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ذرا سچے دل سے اس بات پر غور کریں،
ہمارا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے گا؟ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں غیر مسلم اپنی تہذیب سے تنگ آ کر تیزی سے دین اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور سچے دل سے اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے اسلام کی حقانیت معلوم کی جا سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو حقیقی فلاح و کامیابی کے حصول کے لیے نفسانی خواہشیں، کینہ، بغض، حسد کو ترک کر کے اپنی زندگی اسلام کے روشن تعلیمات کے مطابق گزارنے کا خود سے عہد کرنا چاہیے۔ خود کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے الفاظ اور کردار سے کسی بھی انسان کی دل آزاری نہ ہو۔ ہمیں خود کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم دوسروں کو اسلام کی جانب متوجہ کرنے یعنی اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کو بطور آئیڈل اور نمونہ پیش کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو فی الحال کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔